اللہ اللہ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام دیس سے پردیس میں گئے اور دل پہ ایک خوف بھی تھا، خائف یترقب، پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا مجھے پکڑنے کے لیے، کہ آنے والے نے بتایا تھا کہ یہ آپ کو پھانسی دینا چاہتے ہیں، اور دعا بھی مانگ رہے تھے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کے راستے پہ ڈال دیا، چل پڑے، بھوک بھی لگی ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، کوئی یار نہیں کہ یاری کریں، کوئی دوست نہیں کہ اس کے ساتھ دل کے بات کی اظہار کریں، اکیلے۔ ایک جگہ کنواں تھا تو اس کے قریب درخت کے سائے کے نیچے جا بیٹھے اور یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار عالم جو نعمت آپ مجھے عطا فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے پانی پلانا تھا، بکریوں کو پانی پلا کے وہ کنویں سے جہاں پانی نکالتے تھے وہاں بھاری پتھر رکھ کے چلے گئے۔ دو لڑکیاں تھیں، ان کے پاس بھی بکریاں تھیں، وہ آئیں اور بچا کھچا پانی پلانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو ضرورت ہے، بچیاں خود اتنی طاقت والی نہیں کہ چٹان ہٹا سکیں، مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھا یہ ہے انسانیت، کہ کہیں نظر پڑے کہ یہاں میرے ذریعے سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ان کو فائدہ مل جائے گا، ان کی مشقت ٹل جائے گی، وہاں انسان اپنے آپ کو پیش کرے۔ چنانچہ وہ تشریف لائے، پوچھا کہ کیوں پانی نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کمزور ہیں، والد ضعیف ہیں، جو بچہ کھچا ہوتا ہے پلاتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چٹان کو اکیلے ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بچیاں گھر گئیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے والد کو بتایا تو والد نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی، رشتہ دار بھی دے دی۔ وجہ کیا بنی تھی؟ خدمت بنی تھی۔ پھر شعیب علیہ السلام کی صحبت جو ملی اس نے نور علی نور بنا دیا، اس نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا۔ چنانچہ جب اہلیہ کو لے کے نکلے، سردی کا موسم ہے، اہلیہ امید سے بھی ہیں، اب ایسے میں تو انسان خود سردی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر انہوں نے فیل کیا نہیں، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ضرورت ہے اور ضرورت میں نے پوری کرنی ہے۔ اس کو بٹھایا کہ دیکھو مجھے کچھ دور آگ نظر آ رہی ہے، میں تمہارے لیے کچھ انگارے لے آتا ہوں، تمہیں گرمی ملے گی، تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی۔ وہ اپنی طرف سے آگ لینے گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبری عطا فرما دی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ اس کے پیچھے کوئی عبادت اور تو نہیں تھی نا، کہ نفلیں پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، دونوں واقعات میں خدمت ہی پیچھے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن حقیقت میں دوسروں کو اپنے آپ سے فائدہ پہنچانے والا بندہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بہت اہم بات ہے، فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عن کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو بندہ کسی مومن سے کسی مصیبت کو ہٹائے، جو تکلیف دینے والی کیفیت ہوتی ہے نا، کرب والی، تو اس تکلیف دینے والی کیفیت کو ہٹائے، اللہ اس کے بدلے اس بندے سے قیامت کے دن کے غموں کو دور فرما دیں گے۔ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔
کہ جس نے دنیا میں کسی مومن کے غم کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کے غموں کو دور فرما دیں گے۔ اس حدیث میں 4 باتیں کہیں، چاروں پہ ذرا دھیان دیجئے۔ جو مومن کے غم کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے غم کو دور کریں گے۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو مشکل میں گرفتار ہو، تنگی کے حالات میں ہو، تو تنگ حالات میں جس نے کسی کے لیے آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن کی تنگی کو آسان فرما دیں گے۔ ہوتا ہے نا، کوئی بندہ پھنس جاتا ہے حالات میں، اس کی مدد کر دینا، اس کو مشورہ دے دینا، مورل سپورٹ دے دینا، کوئی ایسا کام کر لینا کہ جس کی وجہ سے اس تنگی کے حال میں سے وہ نکل جائے۔ فرمایا جو مومن کو تنگی میں سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو قیامت کی تنگی سے آسانی فرما دیں گے۔ پھر تیسری بات فرمائی، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو کسی مومن کی عیب پوشی کرے گا، ستر پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ صرف آخرت کا وعدہ نہیں کیا، دنیا میں بھی ستر پوشی کریں گے اور آخرت میں بھی ستر پوشی فرمائیں گے۔ اور چوتھی بات تو عجیب کہی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یعنی جب تک مومن کی مدد کرتا رہتا ہے، اس دوران اللہ اس بندے کا مددگار رہتا ہے۔ آج ہم سب دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ شریعت نے آسان گر بتا دیا، تم لوگوں کے کام آؤ، اس کے بدلے اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد، اور جس کا مددگار اللہ ہو، پھر اس کے دنیا اور آخرت کے کام کیسے نہیں سنوریں گے؟ تو دوسرے بھائی کی پریشانی کو دور کرنا، اس کے غم کو دور کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، یہ مومن کی عادت ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا، من اقال مسلمن اقال اللہ اسرتہ یوم القیامہ۔ کئی مرتبہ دکاندار چیز بیچتا ہے، گاہک گھر لے جاتا ہے تو پھر مشورہ کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ نہیں چاہیے، تو لوٹانے آ جاتا ہے۔ اب لوٹانے کے لیے دکانداروں نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، کئی لے لیتے ہیں، کئی نہیں لیتے، کئی کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد لے لیں گے، 3 دن کے اندر اندر لے لیں گے، اور کئی لکھتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس ہی نہیں ہوگا۔ شریعت نے کیا کہا کہ اگر کوئی مومن کہیں سے سامان خرید کر گیا، پھر وہ فیل کرتا ہے کہ میں نے کوئی اچھی ڈیل نہیں کی، وہ لوٹانے کے لیے آ جاتا ہے، تو فرمایا جس نے کسی کی خریدی ہوئی چیز کو واپس لوٹا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو واپس لوٹا دیں گے۔ کیا خوبصورتی ہے اس شریعت کی، انسان سوچ نہیں سکتا کیا خیر خواہی کا دین ہے، دوسروں کے لیے نفع رسانی کا دین ہے۔ چنانچہ نبی اسلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان بھائی کی حاجت براری میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت براری میں لگا ہوتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی تنگی کو آسانی بنا لیتا ہے، کھول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگیوں کو آسانی میں تبدیل کر دیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ شریعت میں ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں جزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل ویسی جزا۔
یعنی عدلے کا بدلہ، اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ شریعت کا ایک بڑا ہی خوبصورت اصول ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ تو جزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ اب سنیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کہ جو رحیم بندے، رحم کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم فرماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم پر رحم فرما دے، اور خود ہم دوسرے کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہیں، تو کیسے رحمت ہوگی ہمارے اوپر؟ تو فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے رحمت بنے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کی نظر عطا فرمائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، جو لوگ دنیا میں دوسروں کو عذاب دیں گے، یعنی تکلیف میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو تکلیف میں ڈالیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ ایک وقت آئے گا نہ نوکریاں رہیں گی، نہ فیکٹریاں رہیں گی، نہ تجارت رہے گی، نہ وزارت رہے گی۔ ہم محتاج ہوں گے، حاجت مند ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے۔ اس وقت ہم چاہیں گے کہ کوئی ہماری مدد کرتا، مگر اس وقت کی مدد مشروط ہے ہماری دنیا کی کیفیت کے اوپر۔ اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہوگی ہماری مدد ہوگی، کسی کا بدن ڈھانپا ہوگا ہمارا بدن ڈھانپا جائے گا، کسی کی مشکل کو آسان کیا ہوگا ہماری مشکل کو آسان کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ سنیے کہ ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامت من ثمار الجنہ، جو بندہ کسی مومن کو دنیا میں بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن جنت کے پھل اس کو کھلائیں گے۔ وَإِنَّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَئٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور جو بندہ کسی پیاسے کو دنیا میں پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رحیق مختوم میں سے پلائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، اور جو بندہ کسی ننگے جسم کو کپڑے پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے کپڑے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب کنسپٹ دیا ہے۔ ان احادیث کو پڑھ کر کوئی بندہ انکنسیڈریٹ نہیں رہ سکتا۔ ہوتا ہے نا لاپرواہی کرنا، احساس ہی نہ کرنا، بے حس بن کے رہنا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دنیا میں بے حس بنے گا پھر قیامت کے دن ایسا ہی معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی گولڈ معاملہ فرمائیں گے، تو دوسروں کا احساس نہیں لا الہ الا اللہ، 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 لا